سامعین کرام، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ہر پہلو پر ہم نے ایک باب لکھا، تو آج ہم جس پہلو پہ بات کرنے چلے ہیں وہ پی ٹی گراؤنڈ ہے۔ اس کا عنوان ہے لہو گم رکھنے کے 100 بہانے۔ پی ایم اے میں پائے جانے والے کسی کیڈٹ سے اگر پی ٹی گراؤنڈ کا جغرافیائی محل وقوع، رقبہ اور حدود اربع دریافت کیا جائے تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ یہ گراؤنڈ مشرق بعید سے مغرب کے آخری کونوں تک اور انتہائی شمال سے منطقہ باردہ جنوبی تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ساری کی ساری منطقہ حارہ میں بلکہ عین خط استوا پر واقع ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہاں کے مقامی باشندے ہیں کہ ان کا پارا دسمبر اور جنوری کی سسکتی صبحوں اور سلگتی شاموں میں بھی 110 ڈگری سے اوپر ہی رہتا ہے۔ کیڈٹوں کو حکم ہے کہ ان میں سے این سی اوز کو سٹاف اور جے سی اوز کو صاحب کے نام سے پکارا جائے۔ کیڈٹوں کو یہ لوگ صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اور گراؤنڈ کے چاروں طرف دوڑاتے رہتے ہیں۔ زمین گول ہونے کے بہت سے ثبوت تو ہم نے اسکول کے زمانے میں یاد کیے تھے، مگر مزید ایک ثبوت یہاں بھی ملتا ہے کہ پی ٹی پیریڈ میں مسلسل دوڑتے رہنے کے بعد بھی جب وسل بجتی ہے تو خود کیڈٹ اپنے آپ کو اسی گیٹ کی راہ پی ایم اے میں داخل ہوتا ہوا پاتے ہیں جہاں سے برآمد ہوئے تھے۔ موسم سارا سال کیڈٹوں سے اٹکیلیاں کرتا رہتا ہے۔ عین پی ٹی پیریڈ کے موقع پر اچھی بھلی بارش تھم جاتی ہے اور کیڈٹوں کو خم ٹھونک کر اور کمر کس کر، جو ڈرل کے پیریڈ میں تنگ بیلٹ کی وجہ سے پہلے ہی خاصی کسی ہوتی ہے، میدان میں نکلنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے عام طور پر ڈرل کا پیریڈ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا پیریڈ جس میں لباس پی ٹی ڈریس سے مختلف ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تو لباس کی تبدیلی کوئی ایسا مرحلہ نہیں، لیکن سردیوں میں جب جسم لرز رہا ہو اور رواں رواں کانپ رہا ہو تو ٹھٹرتی ہوئی انگلیوں کے بے جان پوروں میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ قمیض کے بٹن ہی کھول سکے۔ لیکن یہاں تو واسطہ فوجی جوتوں کے تسموں سے ہوتا ہے، جن کا کھولنا کبائے جانا کے چاک کرنے کے برعکس ایک بالکل الگ معاملہ ہوتا ہے۔ کیڈٹ جوتوں سے جدوجہد میں مصروف ہوتے ہیں تو سٹاف ان کے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جن کی کلائیوں پر بندھی گھڑیوں کے مطابق کیڈٹ محض تسمے باندھنے میں 3 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ بالآخر کیڈٹ میدان میں آ نکلتے ہیں اور پورے 40 منٹ تک جہاں جہاں بارش کے قطرے گرے ہوں اپنا پسینہ بہاتے ہیں۔ موسم گرما میں کیڈٹ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ بادل ان کا کہا نہیں مانتے اور آہوں کو کہیں نہیں جانے دیتے، چنانچہ بہت سی ٹھنڈی آہیں جمع ہو کر مزید خنک ہو جاتی ہیں اور موسم سرما کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تب یہاں کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ مقامی باشندوں کے مزاج میں خاص تبدیلیاں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہیں۔ وہ کیڈٹوں سے کسی ایک دیوار، درخت یا پول کے بارے میں جسے انہوں نے بار بار دیکھا ہوتا ہے، بلکہ جسے دیکھ دیکھ کر وہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں، اکثر پوچھتے ہیں، وہ دیوار دیکھی ہے؟ وہ درخت نظر آ رہا ہے؟ کیڈٹ فوراً اثبات میں جواب دیتے ہیں، لیکن شاید انہیں کیڈٹوں کی بینائی پر شک رہتا ہے، چنانچہ ہمیشہ کہتے ہیں، دائیں سے جائیں گے بائیں سے آئیں گے، پہلے 2 سام مانگتا ہوں۔ جب کیڈٹوں کی پلاٹون ہانپتی کانپتی واپس پہنچتی ہے تو پہلے 2 صحابوں کو تو کھڑا کر لیا جاتا ہے، باقی پلاٹون کو کسی اور چیز کی دائیں جانب بھیج دیا جاتا ہے اور بائیں طرف سے واپس آنے کی ہدایت ملتی ہے۔ باقی 2 صاحب جو اول آنے پر کسی خوش فہمی کا شکار ہونے ہی کو ہوتے ہیں، سٹاف کے مخاطب بنتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہوئے؟
جواب ظاہر ہے کہ خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سیر کو آئے ہوئے ہیں آپ لارڈ صاحب؟ اسکپ جمپ بگن۔ اب اسکپ جمپ بگن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیڈٹ کھڑے کھڑے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسکپ جمپ کا آرڈر عام طور پر پوری پلاٹون پر لاگو ہوتا ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے جب ایک دو کیڈٹ تو کسی مشق میں مصروف ہوں اور باقی پلاٹون کا بعافیت کھڑا رہنا کیڈٹوں کی صحت کے منافی نظر آئے۔ چنانچہ اور کچھ نہیں تو انہیں کھڑے کھڑے اچھلتے رہنے کا حکم ملتا ہے۔ وہ کیڈٹ کی پچھلی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، نظر بچا کر محض کندھے اچکاتے رہتے ہیں اور لمحوں کے لیے اسکپ جمپ سے نجات حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا بہشت کے مزے انہیں یہیں مل گئے ہوں۔ لیکن جلد ہی کسی سٹاف کی نظر پڑ جاتی ہے اور وہ فوراً وارننگ دیتا ہے، چھوڑیں 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 زمین کو، پاؤں میں دیمک لگ جائے گی ورنہ، اور کیڈٹ کے قدموں میں خود بخود سپرنگ لگ جاتے ہیں۔ اس گراؤنڈ میں ایک اور اہم چیز گھوڑا ہے۔ اسے ہونا تو کسی عجائب گھر میں چاہیے تھا، آخر رنجیت سنگھ کا گھوڑا بھی تو لاہور کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، لیکن جانے کس نے اسے اس گراؤنڈ میں رکھ چھوڑا ہے۔ پھر عام تصور یہی ہے کہ گھوڑا سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کمبخت گھوڑے پر بیٹھنا جرم ہے۔ حکم یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے آؤ، اس کی دم کی طرف سے چھلانگ لگاؤ اور گردن کی جانب سے پار اتر جاؤ۔ اس سارے عمل کے دوران زیادہ سے زیادہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ گھوڑا رہتا تو ساکت ہی ہے، لیکن ہم نے اکثر کیڈٹوں کو اس گھوڑے پر مشقوں کے دوران اس طرح لہو لہان دیکھا گویا اس نے دولتیاں جھاڑ دی ہوں۔ کچھ کیڈٹ تو چھلانگ کے ابتدائی مرحلے میں مطلوبہ بلندی تک نہیں پہنچ پاتے اور گھوڑے کی دم سے جا ٹکراتے ہیں۔ جو خود کو بلند کر لیتے ہیں وہ گردن پار نہیں کر پاتے اور کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کی گردن پر براجمان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح بیٹھ جانا نہ صرف اس لکڑی نسل گھوڑے کی توہین ہے، بلکہ پی ٹی سٹاف اور پلاٹون کمانڈروں کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف بھی۔ پی ٹی کروانے کی ذمہ داری پی ٹی سٹاف پر ہے، لیکن پلاٹون کمانڈر جانے کیوں صبح صبح وہاں آن براجتے ہیں۔ کیڈٹوں کی یہ متفقہ رائے ہیں کہ پلاٹون کمانڈروں کی ازدواجی زندگیاں انتہائی تلخ ہوتی ہیں، وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کاکول کی حسین وادیاں ہوں، رنگین موسم ہو، مہکتی صبح ہو، ملگجا اجالا، بادلوں کا سایہ نشہ سا چھایا ہو اور انسان بے خود نہ ہو جائے۔ یہ لمحے جیون کے ہمراہیوں کے ساتھ گزارے جانے چاہیے۔ پی ٹی گراؤنڈ میں انہیں کیڈٹوں پر ضائع کرنا نرم سے نرم الفاظ میں حماقت ہے، اور موسم کا احترام نہ کرنا بھی جرم ہے۔ گراؤنڈ کی ایک جانب چند کھمبوں سے رسے لٹکے رہتے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری پر اگرچہ ہم کبھی ایمان نہیں لائے، خود کو ہمیشہ اشرف المخلوقات میں سے جانا، لیکن مجبور کیا گیا کہ رسوں پر چڑھنے اترنے کی مشق بام پہنچائیں۔ کچھ عرصہ ان رسوں پر رہنے اور ہاتھوں کے بل کھڑے ہونے کے بعد جو مہارت ہمیں حاصل ہوئی، ہمیں ڈارون کی تھیوری میں کچھ نہ کچھ صداقت کی ملاوٹ کا شبہ ہو چلا ہے۔ آخر موروثی اثرات کے بغیر ان خارق عادت حرکات میں مہارت حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہے؟ ایک اور نادر روزگار چیز پی ایم میں شیل ہے۔ اس کا جو نام کیڈٹوں کے ہاں رائج ہے، اسے تو یہاں شائع نہیں کیا جا سکتا، یا میں بول نہیں سکتا، تاہم یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ صدی کی آخری دہائی تک اس نام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آخر اب تک بھی تو یہ نام سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ سیمنٹ کے بنے ہوئے یہ شیل گراؤنڈ کے کنارے پر پڑے رہتے ہیں۔ جونیئر کیڈٹوں کو تو ان سے واسطہ صرف سزا ملنے کی صورت ہی میں پڑتا ہے، لیکن سینئر ہونے پر یہ شیل باقاعدہ پی ٹی کا حصہ بن جاتے ہیں کہ انہیں گردن، رانوں، بازوؤں اور سینے پر رکھ کر کیڈٹوں کے ان اعضاء کو مضبوط بنایا جاتا ہے
جو تربیت کے آخری مراحل میں پہنچنے کے باوجود قدرے ڈھیلے رہ گئے۔ ایک دفعہ ایک غیر ملکی فوجی مہمان پی ایم اے کے دورے پر آئے۔ جانے یہ اتفاق تھا یا پی ایم اے والوں کوئی شرارت کہ پیریڈ پی ٹی کا تھا۔ معزز مہمان گراؤنڈ میں آئے تو کیڈٹ ان شیلوں کو پیار سے بازو میں اٹھائے پی ٹی میں مصروف تھے۔ مہمان خصوصی نے ہجوم سے اس شیل کے وزن کا اندازہ لگایا اور ایک کیڈٹ سے لینے کے لیے آگے بڑھے۔ کیڈٹ نے شیل ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ ابھی اسے سنبھال نہ پائے تھے کہ کیڈٹ کو لوٹا دیا، ساتھ ہی کہا بھاری ہے۔ کیڈٹ جو چند لمحوں کے لیے اس شیل سے نجات پانے پر باچھیں کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنی جلدی اس سوغات کی واپسی پر جل ہی تو گیا۔ بولا، سر صرف بھاری ہے۔ مہمان مسکرائے، پوچھا کیا مطلب؟ کیڈٹ بولا، ہمارا خیال ہے سر کہ خاصا بھاری ہے۔ پی ایم اے میں سب سے ہولناک عمل 1 مائل ہے۔ اس کا ترجمہ 1 میل کیا جا سکتا ہے، لیکن 1 مائل کا لفظ سن کر کیڈٹ جن کیفیات سے گزرتا ہے وہ کسی اور لفظ سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیڈٹ کو ویسے تو دن میں میلوں بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، اور بہت سی دوڑیں ہیں جن میں 5 میل اور 12 میل کی دوڑیں شامل ہیں، لیکن یہ 1 میل ان سب پر بھاری ہے۔ ان لمبی دوڑوں کے راستے مرغزاروں اور سبزہ زاروں سے گزرتے ہیں جن کے دامن میں کچے پکے مکانات بھی ہوتے ہیں۔ ان میں کبھی کبھار کسی حسین چہرے کی جھلک بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ کہیں کہیں ننھے بچے ہاتھوں میں پانی یا لسی کے جگ لیے بھی مل جاتے ہیں۔ آپ پانی پی کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھار سستانے کے لیے ٹھہر بھی جاتے ہیں اور پھر بھی وقت پر آ پہنچتے ہیں۔ لیکن اس کمبخت 1 مائل میں وقت صرف 5 منٹ اور 40 سیکنڈ ہوتا ہے، اور روٹ اس کا پی ٹی گراؤنڈ کے گرد 2 چکر ہیں۔ کیڈٹ کو اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے ایک ہی رفتار سے بھاگنا پڑتا ہے۔ پہلے چند لمحوں میں ہی کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے ترمرے ناچنے لگتے ہیں، سانس دھونکنی کی طرح چلنا لگتا ہے، اور اٹھتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ چاروں شانے چت ہو کر گرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن صرف قوت ارادی ہوتی ہے جو کیڈٹ کو بڑھائے لیے جاتی ہے، اور یہ قوت ارادی بھی گراؤنڈ ہی میں آ کر ملتی ہے، وگرنہ پی ایم اے روڈ سے ہی گراؤنڈ میں لگے سرخ جھنڈے نظر آ جائیں جو اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ آج 1 مائل ہوگا، تو کیڈٹوں کے چہروں پر یاس کی زردی کھنڈ جاتی ہے، تمام بشاشت رخصت ہو جاتی ہے، اور زردی مائل چہروں کے ساتھ کیڈٹ سٹارٹ لائن پر جمع ہو جاتے ہیں۔ سیٹی بجتے ہی مائل بپرواز ہو جاتے ہیں، اور دوڑ ختم ہونے تک تمام چہرے سرخی مائل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تمام مشقیں جان لیوا صحیح، لیکن انہیں کر گزرنے کے بعد کیڈٹ کو جو یقین محکم حاصل ہوتا ہے، اس سے اس کے دل و دماغ میں یہ بھرپور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے جس کے بل پر وہ کہہ سکتا ہے کہ ناممکن کے لفظ کو لغات سے خارج کر دیا جائے۔ پی ٹی مشقوں کے دوران اگرچہ کیڈٹوں کی جان پر بنی رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی جان بھی بنتی رہتی ہے۔ سٹاف جو احکام کی پابندی میں سختی سے کام لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً ایسے چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں کہ ساری تھکن کافور ہو جاتی ہے۔ پی ٹی کے انسٹرکٹروں میں ایک جے سی او اردو معلیٰ بولنے والوں میں سے تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ اس وقت جب کہ کیڈٹ تھکن سے نڈھال ہوں، کوئی ایسا ہنستا مسکراتا فقرہ چھوڑتے کہ کیڈٹ نئے سرے سے تازہ ہو جاتے۔ ایک بار صبح پی ٹی کے پیریڈ میں 1 مائل کا مجدہ جہاں فضا سنایا گیا۔ کیڈٹ بٹ سے گئے، گراؤنڈ کے چاروں جانب لگے سرخ جھنڈوں سے نظریں بچا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور آہستہ آہستہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا کہ 1 مائل کے لیے تیار ہو سکیں۔ صاحب نے دیکھا تو چلے آئے، بولے،
کیوں؟ اجرام فلکی کا مطالعہ ہو رہا ہے، گھاس کے پتوں سے شبنم کے قطرے ڈھلک نہیں پائے ہیں، اور پڑا ہے کسالت کا دورہ۔ اس سے پہلے اور بعد اتنی آسانی سے 1 مائل کے مرحلے سے کبھی نہ گزرے تھے۔ ایک بار سورج غروب ہونے کے بعد کیڈٹوں کو کہیں جانا تھا۔ قطار در قطار کیڈٹ کھڑے تو تھے، لیکن سارے دن کی محنت، مشقت اور مرغن غذا کی وجہ سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ صاحب کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا، بولے، شفق کی لالیاں مٹنے نہیں پائی ہیں اور آ رہی ہیں نیندیں، کھڑے ہیں وطن کے محافظ۔ اور نیند پھل جڑیاں بن کر پلکوں سے جھڑ گئی۔